تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا حقیقی مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار اور انگنت درود و سلام نازل ہوں جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے آخری نبی، رسول اور پیغمبر ہیں، اور جن کے بعد قیامت کی صبح تک اس کائنات میں کوئی اور نبی رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس دعوت سے لوگوں کو روشناس کیا اور جس دعوت کو عام کیا، ہم سب اسے دعوت اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ دو چیزوں میں بھری پڑی ہیں۔ اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں اس کے ماخذ، اس کے مرجع اور اس کے مصادر دو ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ یعنی اگر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی جانکاری چاہیے تو سب سے پہلے آپ قرآن و حدیث کی طرف پلٹیں گے، کیونکہ یہی ہمارا مصدر اور یہی ہمارا مرجع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جب شریعت نازل کی گئی، چونکہ آپ علیہ السلام آخری رہبر اور آخری رہنما تھے، اور آپ پر اترنے والی شریعت بھی آخری تھی، تو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم یا کہہ لیجیے آپ کے اوپر جو شریعت اتری قرآنی شکل میں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی، اسی طرح سے آپ کی زبان سے نکلنے والی تشریحات، اس کے معنی اور مطالب کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی۔ یعنی آپ کی آخری کتاب تھی قرآن، اس کے بعد اور کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں تھی، تو یہ ضروری تھا کہ اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے، کیونکہ اس سے پہلے جو کتابیں دنیا کے اندر آئی تھیں وہ سب تحریف کر دی گئیں، تبدیل کر دی گئیں۔ اگر معاذ اللہ قرآن کے اندر یہ بات ہوتی تو پھر معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا۔ اسلام نام کی کوئی چیز اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور اس طرح سے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نازل کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لے رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے کسی بھی کتاب کے حوالے سے اللہ نے اس طرح کی باتیں نہیں کی، لیکن قرآن کے حوالے سے اس لیے اللہ نے اس طرح کی بات کی چونکہ آخری کتاب تھی، آخری کتاب تھی، آخری نبی اور پیغمبر پر نازل ہو رہی تھی، اتر رہی تھی، اور ذمہ داری لینا بہت ضروری تھا، وگرنہ آدمی حق اور باطل کے درمیان کسی طرح کا کوئی تفریق ہی نہیں کر پاتا، فرق ہی نہیں کر پاتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لیتے ہوئے ایک جگہ اور بیان کیا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس کے آگے پیچھے سے کوئی چیز گھس نہیں سکتی ہے، کوئی باطل چیز، کوئی غلط چیز، خواہ آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو، اس کے اندر گھسپیٹ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز گھسیڑنا چاہے، کوئی باطل چیز کی آمیزش کرنا چاہے، کسی بھی طرح سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، اللہ کا وعدہ، اللہ کا چیلنج نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے 1000 سال پہلے جس شکل میں قرآن موجود تھا، آج بھی ہو بہو اسی شکل میں قرآن موجود ہے، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں جو آیت ہے، جہاں جو اسٹاپ ہے، جہاں جو رموز اور اوقاف ہیں، ساری چیزیں آج بھی اسی شکل میں موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب اللہ نے آخری کتاب نازل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، تو قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جو حروف ہیں یہ سارے اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مطلب کو بیان کرنے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔
قرآن تو اللہ کے رسول پر نازل ہوا، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی اور مطالب کیا ہیں، اس کی ذمہ داری اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، لیکن وہ بھی اختیار نہیں دیا، نبی کو اختیار نہیں دیا کہ جو چاہے جس آیت کا مفہوم بیان کریں، بلکہ اللہ کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے یا اللہ کی نگرانی میں اللہ کی نگہداشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معنی و مفہوم کو بیان کریں گے، آزاد نہیں چھوڑا۔ تو قرآن کا جو مفہوم اور جو معنی اور مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، اسے ہم اور آپ حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کے معنی اور مفہوم کو اللہ کے نبی نے جو اپنے الفاظ میں بیان کیا، اسے ہم حدیث کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا بلکہ اللہ کی نگرانی میں بیان کیا۔ اللہ نے اس حقیقت کو اس طرح سے بیان کیا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو بھی بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ جو ان پر وحی کی جاتی ہے وہ بات کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن کے معنی و مفہوم کو نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ اللہ کی نگرانی میں اللہ جو بلواتا تھا، جیسا جس چیز کی جہاں ضرورت تھی اس حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، تو کیا معنی اور مفہوم کی ذمہ داری اللہ نہیں لے گا؟ اگر اللہ معنی اور مفہوم کی ذمہ داری نہیں لیتا تو آج بھی اسلام گڈمڈ ہوتا، لوگ حق اور باطل کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں، تو اس کے معنی اور مفہوم کی بھی ذمہ داری کی حفاظت اللہ نے لی ہے۔ اسی لیے آج دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا اپنی زبان میں معنی اور مطلب کو، وہ چیزیں بھی منون قرآن کے جیسے محفوظ ہیں، قرآن کے جیسے محفوظ ہیں۔ آپ دیکھ ڈالیے، دنیا کا مطالعہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے دنیا کے اندر، لیکن کسی بھی نبی کی تاریخ یا کسی بھی نبی کی بات جس طرح سے ہمارے آخری نبی کی سیرت محفوظ ہے کتابوں کے اندر، اس طرح سے کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں ہے، کسی بھی نبی کی بات محفوظ نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس طرح سے نبی کی سیرت، جس طرح سے نبی کی بات محفوظ کر لیا ہے لوگوں نے، دنیا کے مسلمانوں نے، اس سے قبل دنیا کے کسی بھی قوم نے اپنے نبی کی بات کو محفوظ نہیں کیا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، اور اگر کوئی شخص اسی پر غور کر لے تو میں سمجھتا ہوں اسلام میں داخل ہو جائے گا وہ۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور قرآن کے معنی اور مفہوم کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی، اور قرآن کا معنی و مفہوم نبی کی سیرت ہے، نبی کے قول ہیں، نبی کی باتیں ہیں، تو جس طرح سے قرآن محفوظ کر دیا گیا اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی محفوظ کر دی گئیں۔ قرآن محفوظ ہوئے، لوگوں نے کوششیں کی ایک دو بار اس کے اندر کچھ آیتیں ڈالنے کی، پکڑے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ حدیثیں اور آپ کی باتیں محفوظ کی گئیں، اور لوگوں نے بہت کوششیں کی کہ اس کے اندر بہت ساری خراب باتیں، باطل باتیں شامل کر کے اسلام کے صاف شفاف چہرے کو داغدار بنا دیا جائے۔ لوگوں نے کوششیں کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے محدثین علماء پیدا کیے، ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا کہ ان لوگوں نے اس کی باریکیوں میں گھس کر کے اس کی حقیقت کو، اس کے اندر کیا خرافاتیں تھیں، دونوں کو الگ کر دیا، حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے جو ہے سب کو الگ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی اس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ بات نہ ہو سکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام نہیں ہو سکا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں نے حدیثوں کے اندر کسی طرح کی کوئی گڈمٹ نہیں کر سکے، ان کو جرأت ہی نہیں ہوئی یا ان کو موقع ہی نہیں فراہم ہوا۔ صحابہ کا دور گزر جانے کے بعد جب تابعین کا دور شروع ہوا تو تابعین کے دور سے لوگوں نے یہ شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اپنی طرف سے کچھ باتیں ملائی جائیں اور اس طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا جائے۔ صحابہ بڑے طاقتور تھے، ایمانی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے۔ لوگوں کو پتا تھا کہ اگر صحابہ کی زندگی میں ہم کسی طرح کی کوئی آمیزش کرتے ہیں نبی کی بات میں تو پکڑے جائیں گے اور ہمیں مارا جائے گا۔ صحابہ کی زندگی میں نہ کر سکے، بڑے مضبوط ایمان والے تھے، اگر جو بھی کرتا صحابہ کی زندگی میں ایسے لوگ پکڑے جاتے۔ تابعین کی زندگی میں جب تھوڑا ایمان کمزور ہوا تو ایسے موقع پر کچھ لوگوں نے کوشش کی
اور اس طریقے سے نبی کی حدیثوں میں اپنی طرف سے غلط باتیں ملانے کی کوشش کی. اسی لیے اللہ نے علماء محدثین کو پیدا کیا، اور پھر اس طرح سے ان لوگوں نے اپنی محنتوں کے ذریعے سے صحیح اور غلط میں تمیز کر کے باقاعدہ الگ الگ کیا، ضعیف روایتیں کون سی ہیں، صحیح روایتیں کون سی ہیں. زیادہ دور جانے کی بات نہیں، آپ سب نے نام سنا ہوگا علامہ البانی کی، مشہور محدث گزرے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان پر بہت بڑا فضل کیا تھا، بہت بڑا انعام کیا تھا ان پر، کہ ابھی ماضی قریب میں انہوں نے اور مزید کام کیا. جو مشہور حدیث کی کتابیں تھیں، جسے ہم بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کہتے ہیں، یہ مشہور حدیث کی کتابیں، ان میں سے جن کتابوں کے اندر کچھ خامیاں تھیں، ان خامیوں کو بھی نکال کر کے علامہ البانی نے الگ الگ کتابوں کو ترتیب دے دیا. صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی، صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ، صحیح نسائی، ضعیف نسائی، اس طرح سے ترتیب دیا ہے. تو کتنا زبردست کام ہوا ہے، آپ اندازہ کیجئے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری قرآن کی لی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں یہ قرآن کی عملی تشریح اور توضیحات ہیں، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے. اور کبھی بھی قرآن کو اور حدیث کو الگ الگ نہیں سمجھنا چاہیے، قرآن و حدیث کو کبھی بھی الگ الگ نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے مقام و مرتبے میں فرق ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صرف ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، یا حدیث کو مانیں گے قرآن کو نہیں مانیں گے، مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بدقسمتی سے دنیا کے اندر ایسے فرقے موجود ہیں مسلمانوں کے اندر جو صرف قرآن کو مانتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں وہ اپنی نمازیں کیسے پڑھتے ہیں، اپنی نمازیں کیسے پڑھتے ہیں. ظاہر بات ہے نمازوں کے جو حرکات و سکنات ہیں، جو رکوع و سجدے ہیں، اس کے اندر جو تسبیحات ہیں، اس کے اندر جو دعائیں ہیں، یہ قرآن میں تو بیان نہیں ہوئے ہیں. پھر کیسے بغیر حدیث پر عمل کیے وہ لوگ عمل کرتے ہیں صرف قرآن پر؟ تو بہرحال جس طرح سے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، اس طرح سے صحیح حدیثوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. اور قرآن و حدیث یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہیں جب سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. جب سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ما انا بقاری نکل رہا ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بخاری کی روایت ہے. تو دونوں کو الگ نہیں کیجیے، دونوں ایک ہے. مقام و مرتبے میں فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے قرآن تلاوت کی کتاب ہے، اگر آپ تلاوت کریں گے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن حدیث کا ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ مقام و مرتبے کا فرق ہے، وگرنہ عملی اعتبار سے، عمل کرنے کے حوالے سے، عمل کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کی جائے گی، اسی طرح سے حدیث پر بھی عمل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح